حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ ستمبر کی بھی ہماری کال ہے، یہ پرامن احتجاج کی کال ہے۔ انشاءاللہ پوری ریاست لاک ڈاؤن ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آزاد کشمیر کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے۔ ایک جانب مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہے، جبکہ دوسری جانب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنی تحریک کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے وارڈز کی سطح، یونین کونسل کی سطح پر ٹیمیں تشکیل دے چکی ہے۔ یو این او کے نام پہ ایک کھلا خط بھی لکھا ہے، جس میں انہوں نے یو این او سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں پیدا ہونے والی صورتحال پر اپنا جو ہے وہ ایک مبصرین کی ٹیم کو وہاں پر تعینات کریں تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی وائلنس نہ ہو۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ حکومت نے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے فورسز کو ڈپلائی کیا ہے، جو کہ فلیگ مارچ بھی کر رہی ہیں اور بہت زیادہ مستعد اور ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلم کانفرنس انہوں نے 29 ستمبر کو پرامن مارچ کا جو ہے نا وہ ایک اعلان کیا ہے، یا امن مارچ کا اعلان کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب عوام کے سامنے عوام آئے گی اور پھر فورسز بھی ہوں گی، اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ حالات 2024 سے زیادہ گمبھیر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے لداخ کے اندر ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ثابت ہو، لیکن یقین جانیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ نقصان کشمیر کاز کو ہوگا، کشمیری کمیونٹی کو ہوگا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کو ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں مذاکرات جہاں سے تعطل کا شکار ہوئے تھے وہیں سے ان کو دوبارہ سے کنٹینیو کرنا چاہیے، اور کنسٹرکٹیو بنانا چاہیے، پروڈکٹیو بنانا چاہیے، اور کنکلوژن اس کی جلد از جلد کی جانی چاہیے۔ یہیں پر میں گزارش کروں گا اپنے ان جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران سے جو کہ بہت طویل جدوجہد کر چکے ہیں عوامی حقوق کی خاطر، اور اپنے مطالبات وہ منوا بھی چکے ہیں، تو اس موقع پر وہ بھی لچک دکھائیں۔ وہ ٹاپکس یا وہ پوائنٹس کہ جن کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے، جن کا تعلق آئین کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ ہے، ان کو آپ ٹائم دیں، اسپیس دیں، اور ڈیفینیٹلی آپ دیں گے۔ جو باقی پوائنٹس ہیں ان کے اوپر آپ 1 بائی 1 کر کے اس کو کنکلوڈ کریں۔ کوشش کریں کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہ ہو جس میں نقصان کشمیر کا ہو، کشمیر میں بسنے والے لوگوں کا ہو، کشمیر کاز کا ہو، کیونکہ اس ریاست کو قائم کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو بیس کیمپ کا کردار ادا کرے گی، جو بھارت مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ تو آئی ہوپ کہ تمام پارٹیز اس کی سنگینی کو، اس کی حساسیت کو سمجھیں گی، اس کا ادراک کریں گی، اور ٹیبل ٹاک سے ہی اس مسئلے کو حل کریں گی بیفور 29 سپٹمبر۔ 29 سپٹمبر میں اب محض 6-7 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ لیکن کوشچن ایک ضرور اٹھتا ہے کہ پہلے مذاکرات ناکام یا تعطل کا شکار کیوں ہوئے؟ تو اس کا جواب میں شوکت نواز میر صاحب کی وہ جو پریس بریفنگ انہوں نے لال چوک میں دی تھی وہاں سے کرنا چاہوں گا۔ شوکت نواز میر صاحب کہتے ہیں کہ جب وفاق کا وفد یہاں آیا آزاد کشمیر میں، اور جب ہمارا ان کے ساتھ چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ ہوئی، تو انہیں اس چارٹر آف ڈیمانڈ جو 38 پوائنٹس پر مشتمل تھا اس کا علم ہی نہیں تھا۔ انہیں تو یہ پتہ تھا کہ وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ 2024 دسمبر میں پیش کیا گیا تھا، اور جس کے اوپر حکومت سے وقت مانگا تھا 6 مہینے کا کہ آپ اس 6 مہینے کے اندر اس کو حل کریں، تو امیر مقام اور طارق فضل چودھری صاحب کو یہی پتا تھا کہ یہ وہ والا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے۔ اچھا، دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ آزاد حکومت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ، کہ ان سے جب ہماری 14 گھنٹے کی طویل نشست ہوئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ بریفنگ دی نہیں گئی تھی۔ آپ یہ بات بتائیں کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان سے منسٹر آئے یا کوئی بیوروکریٹس آئے آزاد کشمیر کے معاملات کے اوپر، تو کیا ان کو پہلے بتایا نہیں جاتا کہ یہاں پہ مسائل کیا ہیں، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ تو میں بڑا حیران ہوں کہ جب ہم اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھے تو ان کو تو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ قصور کس کا ہے؟ ہماری اس حکومت کا۔ مطلب یہ کہ آزاد کشمیر حکومت نے وفاق کو اندھیرے میں رکھا، ان کو صحیح بات بتائی نہیں ہے۔ اب یہ ڈیلیبریٹلی تھا یا ان کی ایک مسٹیک تھی، یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا، لیکن ایک کوشچن ضرور اٹھتا ہے۔ یوں بھی دکھائی دیتا ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اندر وفد کی قیادت جو کر رہے تھے حکومت کی طرف سے، وہ
फैसल राठौर साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जबकि वफाक का जो ग्रुप था, जो वफद था, उसकी क़यादत अमीर मुकाम कर रहे थे जो कि नून लीग के थे, और तारिक फजल चौधरी का ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पॉलिटिक्स वफाक वाली जो है वो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब वाली पॉलिटिक्स इस वक्त कश्मीर में खेली जा रही है, इसको भी खारिज अज़ इम्कान नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं दोबारा यही कहूँगा, हमारे वो अदारे कि जो पाकिस्तान को भी चलाने की अहलियत रखते हैं और चलाते हैं, वो अपना किरदार है वो भी अदा करें। इस छोटी सी रियासत को एक आइडियल रियासत बनाया जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 70-75 सालों से हमारे जो वज़राए आज़म, जो हमारी अशराफियत थी, उन्होंने काम नहीं किया। बिलखुसूस ये पिछले 20-25 सालों से जो जितनी भी हुकूमतें आज़ाद कश्मीर में आई हैं, उन्होंने महज जो है ना वो फ्लैग मार्च ही किया, उन्होंने अमली तौर पर कोई काम नहीं किया। और उन्होंने मौका दिया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कि वो आए और उनके हिस्से का काम करे। तो बेसिकली ये अपोजिशन का काम था, ये हुकूमत का काम था जो अब कर रही है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। तो मैं ये समझता हूँ कि वफाक और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ आप आज बैठें, कल आपने क्रैक डाउन करना है, लॉकडाउन करना है, लोगों को आपने मारना पीटना है, और ख़ुद पुलिस को भी आपने उनकी वैन्स को भी जलाना है। आपने जो पूरी दुनिया में जो जग हसाई का अगर बाइस बनना है, तो उससे बेहतर नहीं है कि बाद में जो बैठेंगे तो आप अभी बैठ के इसको कंक्लूड करें। आप कंक्लूड करें। और मैं आपको बताऊं कि कश्मीर के जो बासी हैं वो बड़े बाशऊर हैं, वो समझते हैं कि मामलात को बैठकर गुफ्त शनीद के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि रियासत अपना किरदार अदा करेगी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी मज़ीद फ़्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी और कश्मीर को किसी तबाही से बचाने के लिए जो है अपना किरदार अदा करेंगे। आखिर पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगा वो तमाम इंटेलेक्चुअल्स कि जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, जिनका बेसिकली ताल्लुक किसी और जमात से है, वो कश्मीर के इस पॉइंट जो एजेंडा है इसको बहुत ज़्यादा इस पर फ्यूलिंग कर रहे हैं। भाई आप हमारे कश्मीर के ऊपर फ्यूलिंग ना करें। डोंट डू पॉलिटिक्स ऑन आवर कश्मीर। आप अपने हिस्से का काम करें, आप अपने पाकिस्तान को संभालें, ठीक है। वी कैन डील विद आवर इश्यूज़, वी डोंट नीड योर सपोर्ट, ठीक है। हाँ, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो रियासत है, उससे हम ज़रूर ये मुतालबा करते हैं, क्योंकि ये आपके ज़र इंतज़ाम है। जो किरदार आपने अदा करना है वो आप अदा करें। बाकी हमारा गिला शिकवा, हमारी सारी की सारी शिकायत आज़ाद कश्मीर हुकूमत से हैं, तो हम आज़ाद कश्मीर हुकूमत से करेंगे, क्योंकि रियासत एक माँ की हैसियत रखती है और उसकी रियाया उसके बच्चों की तरह होती है। उम्मीद है कि ये रियासत अपने बच्चों का ख्याल रखेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।